اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں توفیق مانگتا ہوں الرحمن جل جلال والاکرام سے جو تمام جہانات رب العالمین ہے، پیدا کرنے والا ہے اور نگہبان نگران ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ موضوع ہے محمد، میرا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، جن کا اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر توریت، زبور، انجیل اور قرآن سے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے ساتھ جو پیروی کرنے والے ہیں ان کا بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کے جو ساتھی ہیں ساتھ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سورت احزاب جو 33 نمبر سورت ہے اور 40 نمبر، 41 نمبر اور 42 نمبر آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر کی نبوت یعنی کہ اس کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ صبح و شام ادا ذکر کرو اے ایمان والو۔ اب میں اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دی ذات نے چاہا تو جو اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت کا یہاں ذکر کیا ہے، سورت احزاب کی جو 33 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 40 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر نبوت کا اعلان فرمایا ہے کہ اس کے جسم مبارک پر مہر کا نشان ہے، مہر ہے، مبارک ہے، وہ آپ دیکھتے ہیں، یعنی کہ اس مہر میں اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا ہے اللہ، رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین کا، ان تینوں ناموں کا پاکوں کا جو ذکر کیا ہے، وہ نبوت کی مہر کی زیارت کرنے کی توفیق حاصل کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں ہم کو اسے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قیامت والے دن ہمارے نصیب سے عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیں اور میں اور آپ مہر نبوت کی زیارت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر نبوت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اے اہل ایمان اللہ کا بہت ذکر کیا کرو، وسبحوه بكرة وأصيلا، اور صبح اور شام اس کی پاکی بیان کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
جی جناب، آپ نے زیارت فرمائی، آپ نے زیارت کی، سبحان اللہ۔ یہ ختم نبوت کی جو مہر ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء نازل فرمائے ہیں، 1,00,000 کم و بیش 24,000 کم و بیش تقریباً اتنے ہیں۔ اور جو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پہلے نبی اور رسول اللہ تعالیٰ نے رسال کیے ہیں، بھیجے ہیں، کچھ ان کا بھی نام ذکر کر لیں، ان کے ناموں کا، وہ بھی ہم ثواب حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 7 ہے کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب مرد تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو اگر تمہیں نہیں یاد تو جو یاد رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ الحمدللہ آپ بھی یاد رکھیں، اور میں بھی یاد کرتا ہوں، اور یاد ہے الحمدللہ، اور قرآن سے میں نے سیکھے ہیں، آپ بھی سیکھیں قرآن سے، بلکہ آپ یہ یاد بھی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شام علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بنیامین علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، ذوالقرنین علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شمعون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عمران علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور یحییٰ علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور آخر نبی، پیغمبر، رسول، تمام جہانہ کے رب العالمین نے، جو تمام جہانہ کا رحمت للعالمین ہے، جن کا نام مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نبی امی بھی ان کا نام مبارک رکھا ہے، اور تواسین میم، تواسین، یاسین، حامیم، مدثر صلی اللہ علیہ وسلم، مزمل صلی اللہ علیہ وسلم، حق صلی اللہ علیہ وسلم، الحق صلی اللہ علیہ وسلم، برحق صلی اللہ علیہ وسلم، حکیم صلی اللہ علیہ وسلم، نذیر صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر صلی اللہ علیہ وسلم، اول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم، باطن صلی اللہ علیہ وسلم، احمد صلی اللہ علیہ وسلم، رحیم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، ولی صلی اللہ علیہ وسلم،
مرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شکور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عادل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نام مبارک ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ان کو سنا کریں، آپ ان کو یاد رکھا کریں، رحمت اللہ عالمین کے صدقے اللہ تعالی مجھ پر اور آپ پر اپنی رحمت اللہ عالمین کے صدقے اپنی رحمت رکھے، اور اس دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور برزخ میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی ہمارا صدیق شہید مقربین انبیاء صالحین کا ساتھ ہو اور قرآن کا سایہ ہو، اور ہمارے نصیب میں محمد و آل محمد ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمارے اور میری اور آپ کی شفاعت عطا فرمان، اور ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں اور ہمارے نصیب میں یہ ان کی شفاعت عطا فرمائے اور ہمارے نصیب میں اللہ تعالیٰ لکھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی احمد و آل احمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفتح، جو سورۃ فتح ہے یہ 48 نمبر سورت ہے، اس کی 28 اور 29 نمبر آیت ہے، 28 نمبر اور 29 نمبر آیت ہے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے۔ حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت کی جو 29 نمبر آیت ہے اس میں ارشاد عطا فرما رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہے وہ کافروں پر تو حق میں سخت ہے اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت فرما رہا ہے کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو ان کے ساتھ ہیں وہ تو کافروں پر سخت ہے مگر آپس میں رحم دل ہیں، اور وہ اکثریت وہ سجدوں میں ان کے نشانی زیادہ تر سجدے کرتے ہیں، اور ان کے جڑے اللہ کا بڑا فضل ہے اور اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ بہت سارے سجدے کرتے ہیں، اور انہوں دی جڑیاں پہچان سر دیاں نشانیاں ہیں وہ پہچانی نشانیاں نہیں ہیگیاں، وہ تے اکثر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ یہی اوصاف توریت میں ہے اور یہی اوصاف انجیل میں ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ توریت اور انجیل انہوں دا واقعہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لاؤ گے، اور ان کی جو امت ہے اس میں جو خاص بندے ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور محمد و آل محمد کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر توریت میں اور انجیل میں ذکر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان اللہ، کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، گویا وہ ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر وہ اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگے خوش کرنے کھیتی والوں کو تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی بخشش اور ان کو اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اجر عظیم آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ اجر عظیم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں ڈھونڈنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت اعراف جو ہے یہ 7 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر ہے سبحان اللہ 157 اور 158۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے سبحان اللہ کہ جو نبی امی ہے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو نبی امی ہے ان کا نام، وہ پیروی کرتے ہیں جن کے اوصاف کو وہ اپنے توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ مثلا بنی اسرائیل اور یہودی اور
جو کرسچن ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابیں ہیں اور ان کی جو امتیں ہیں، جو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھ ہیں، اور جو نبی امی ہیں ان کی پیروی جو کرتے ہیں، ان کے اوصاف وہ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور ان کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں، جو پاک چیزیں ہیں ان پر حلال کرتے ہیں اور ناپاک ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور بوجھ اور توق جو گلے میں ہیں وہ سر پر جو گناہ کے ہے وہ اتارتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو پیروی کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا میں شان بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، سبحان اللہ، سورت الاعراف، یہ 7 نمبر صورت ہے اور اس کی 158 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس آیت میں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا، یعنی اس کا رسول ہوں، اور جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو خدا پر اور اس کے رسول نبی امی جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان لائے اور ان کے ساتھ جو نور اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرے تاکہ ہدایت پائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیں میں اور آپ یہ آیتیں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وہ جو محمد رسول اللہ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان پر سے بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں، یعنی اس کا رسول ہوں، اور وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر، جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی جناب، آپ نے سنا، ہن اب آپ یہ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت توبہ، جو سورت توبہ ہے یہ 9 نمبر سورت ہے، اس کی 111 نمبر آیت اور 112 نمبر آیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورت توبہ میں جو 111 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیا ہے، اور اس کے عوض میں انہوں کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ توریت اور انجیل اور قرآن میں سچا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ساتھ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانہ کے رحمت اللہ عالمین ہے اور مالک ہے اور ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو پیروی کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن میں فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو یہ بڑی کامیابی ہے اور اس جو تم نے سودا کیا ہے اس پر خوش رہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے 158 نمبر آیت، سورۃ توبہ کی 158 نمبر آیت، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ اس آیت میں سجدہ ہے۔ آپ اور مجھے جب یہ آیت سنیں گے تو اس ٹائم فوراً سجدہ کرنا پڑے گا، اور سجدہ ہی آیت ہے۔ اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امور کرنے والے، جو میں کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، فرما رہے ہیں، یہی نیک امر ہے۔ اور بری باتوں سے منع کرنے والے، کہ یعنی غیر اللہ یا کوئی اور بزرگ کا، پیرا، فقیرہ، بابا یا ملانگا، درویشہ کوئی بھی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کلمہ پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے، اور اس نام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت بمارہ رکھی ہے کہ اس کے جسم سے جو اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے، کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے ہر قسم کی بدبو، نجس، رجس دور کر دیتا ہے۔ یہ اتنا نام مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے یہی مومن لوگ ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔ سبحان اللہ۔ یہ میں اور آپ یہ آیتیں اللہ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آئے سنتے ہیں۔ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن
ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے. یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں. یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں. اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو. ما كان بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب، آپ نے سنا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھ ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل اور قرآن میں بھی ذکر عطا کیا ہے، فرمایا ہے. ان کی بھی فضیلت عطا کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ اور ان کی آل کا صدقہ. سبحان اللہ. اب یہ صورت نساء ہے. صورت نساء کی جو آیت ہے وہ آپ سنیں. جو اللہ تعالی کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کا والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوئیں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا ہے، یعنی صدیق، شہید، انبیاء، صالحین یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگ کا ساتھ ہوگا. اب میں اور آپ یہ سنتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی اطاعت کرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد و آل محمد کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں. یہ ان کا جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو صلت عطا کرے گا، فرمائے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کے صدقے اور ان کی آل کے صدقے. یہ سنتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آیت سنتے ہیں. سیدھا رستہ بھی دکھاتے. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورت المزمل یہ 73 نمبر صورت ہے، 73. اس کی آیت نمبر ہے 15، 16، 17، 18، 19. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح
تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوئیں گے۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہنا نہ مانا تو ہم نے بڑے گوال میں پکڑ لیا۔ اگر تم بھی اس رسول پیغمبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانو گے تو اس دن کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ تو استغفار، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور جس دن سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، ذکر ہے، سو جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ اس آیتاں وچ ارشاد فرما رہا ہے کہ جڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، کوئی بھی جس نے انہوں چھڑیا وہ کسداں قیامت والے دن بچے گا۔ قیامت والے دن بچے گا، وہ 50,000 سال کا دن ہوئے گا، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ اڑتے پھر گے، زمین کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جانے آ، ہر شے فنا ہو جانی آ۔ جن نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چھوڑ دیتا تو واسفار یا اوراں دی پیروی کرن لگ پیا، وہ کوئی بھی آ، ذرا غور نہ سن لو، عالم آ، مفتی آ، کوئی بھی آ، انہوں نے دوسرے نو اس پاسے جا رہا کہ اس بزرگ دی، اس مزار دی، اس دربار دی، اس پیر دی اور فقیر دی، بابے دی، کسے دی پیروی کرے، وہ بھی سن لوے، وہ بچے گا نہیں، کیونکہ سجے کھبے موڈے تے ساڈے بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے، وہ ستویں سمان چ سجین اور علین دفتر آ، اوتھے ساڈے امال جاندے آ۔ جہاں انہوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ذکر کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ کسی پیچھے لگانے کی کوشش کریں گے، اپنے پیروں کی، اپنے بابیوں کی، کسی کی بھی کرے گا، وہ جان لے اور سن لے اس کا حشر کیا ہوگا، وہ آپ آگے جا کے اور بھی ایتیں میں سن لیں گے۔ اب میں اور آپ یہ ایتیں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا۔ اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا۔ سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا۔ اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا۔ اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر۔ آپ نے سنا نا، کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ ہوں اب آپ یہ سنیں، سورت فرقان جو 25 نمبر سورت ہے، اس کی 27، 28، 29 آیت نمبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 27 نمبر آیت ہے، اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ راستہ اختیار کیتا ہوتا، ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔
آپ دوست بنائیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور محمد و آل محمد کی پیروی اور اطاعت کرے، پیروی کرے اور اتباع کرے، قرآن کی پیروی کرے، وہ دوست بنائے۔ جتنا مرضی آپ کو دنیا فائدہ ہو، آپ کو ٹرک بھر کر سونے کا بھی فائدہ ہو، جتنا مرضی دنیا میں فائدہ ہو، اس ایسے دوست کو جو ان کی اللہ تعالیٰ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نہیں کرتا، قرآن کی پیروی نہیں کرتا اور محمد علیہ محمد کی پیروی اور اطاعت نہیں کرتا، اس کو مت دوست بنائیں۔ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ آپ آیت سن لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا ہائے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے نصیحت کی کتاب یعنی کہ قرآن آنے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جڑا شیطان آ وہ دل چ وسے ویسے پا کے وہ دگا دے رہندا۔ اب میں اور آپ یہ آیت سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور جس دن ناقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا۔ يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا۔ ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا۔ اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ ہاں جی جناب، آپ سنا اس روز قیامت والے دن یعنی کہ ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھائے گا اور کہے گا کاش میں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہوتا تو آج میری شفاعت بھی کرتے اور میں بچ جاتا، اور کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے قرآن یعنی کہ کتاب قرآن آنے کے بعد مجھے بہکا دیا، چھڑاتا۔ دنیا چ لالچ تو آپ وڑ گیا، دل چ وسے وسے پا کے انہوں نے تینوں کہتا کہ بڑیاں لالچ ملدیاں، تو واستغفر انسان اپنی لالچ دی وجہ نہ جاندہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور ہمیں دین اسلام پر مننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو، اور ہم مرے تو مسلمان مرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب میں اور آپ المومن جو 40 نمبر صورت ہے اس کی آیت نمبر ہے 70، 71، 72، 73۔ یہ اب آپ و میں سنیں، جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور جو کچھ ہم نے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، وہ ان قریب جان لیں گے، معلوم کر لیں گے، یعنی کہ جب کہ ان کے گلوں میں توق اور جنزیریں ہوئیں گے اور گھسیٹے جائیں گے، پھر کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دی جائے گی، پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ تو واستغفار۔ اب اور یہ آپ اور میں یہ آپ آیتیں سنتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میں اپنے آخر کے لیے جو قیامت والا دن ہے اس کی بخشش کے لیے کر رہا ہوں، اور آپ کا اور میری ملاقات انشاءاللہ برزخ اور حشر کے میدان میں ہوئے گی انشاءاللہ حوض کوثر پر۔ اب آپ عطرت 14 معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدہ فاطمہ، سیدہ نساء عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
امام حسین شہید کربلا صلی اللہ علیہ وسلم، امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم، امام باقر صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم، امام موسیٰ کاظم صلی اللہ علیہ وسلم، امام موسیٰ کاظم صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم، امام تقی صلی اللہ علیہ وسلم، امام موسیٰ کاظم صلی اللہ علیہ وسلم، امام تقی صلی اللہ علیہ وسلم، امام نقی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم، وقت امام زمانہ امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم، یا حضرت فضل اللہ وسلم دار صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن جو اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخر خطبے میں مدانے کا دین میں کہ تمہیں دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری عطر 14 معصوم، جب تک کہ تم حوض کوثر تک نہ پہنچ جانا، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا اور تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اب میں اور آپ آیتیں سنتے ہیں۔ میرا رب اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میرا امام علی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ میرا دین اسلام ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آخر و زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قائم علی محمد، وقت امام زمانہ امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اور آپ یہ آیتیں سنتے ہیں تو واستغفار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔ جن لوگوں نے کتاب اللہ کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا، وہ ان قریب معلوم کر لیں گے۔ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون۔ جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے۔ في الحميم ثم في النار يسجرون۔ یعنی کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ یعنی غیر خدا کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے، بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون۔ یہ اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر یعنی اس کے خلاف خوش ہوا کرتے تھے، اور اس کی سزا ہے کہ اترایا کرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اسی میں رہو گے، متکبروں کا کیا برا ٹھکانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ یہ سنیں سورت اعراف جو ہے یہ 7 نمبر سورت ہے، اور اس کی 175 اور 176 آیت نمبر ہے، دو آیتیں ہیں، اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے آیتیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پرانے جو ایک قوم تھی اس میں ایک شخص تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ عطا کیا تھا، اسم اعظم بھی اس کے پاس تھا، ذکر بھی کرتا تھا، بڑا کو اللہ آیتیں تھی، مگر انہوں اس طرح ہویا کہ انہوں لالچ مل گئی، کسی نے انہوں مدد کیتا تے او دی لالچ دل چ وسوسے شیطان نے پائے تے او کی ہو گیا کہ گمراہ ہو گیا۔ گمراہی جو ہویا تے او پھر جو دنیا دا سیگا دنیا دی طرف مائل ہو گیا، پستی کی طرف مائل ہو گیا، پیچھے چلا پیا، اپنی خواہشاں دی اپنے گھر والوں دی یارا دوستاں دی خواہشاں دی پوری کرنے لگا، ترنت شروع ہو گیا۔ جس ٹائم میں ترنا شروع ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو اس آیتوں سے اس کا درجہ بلند کر دیتے، مگر وہ پستی کی طرف مائل ہو گیا اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا، اپنے دل دی پیروی کرنے لگا، کسی نے مگر لگ گیا تو
تے اودی اس شخص کی کتے کی جیسی حالت ہو گئی. اگر مارو تاں بھی زبان نکالے، نہ مارو تاں بھی زبان نکالے. یہ قصہ بیان کر دو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تاکہ یہ قصہ بیان کر دو وہ سن کے فکر کرے. جڑا بندہ آیتاں نو، قرآن دیاں نو ذکر آ فکر آ، قرآن دیاں آیتاں دا سن کے، قرآن دیاں آیتاں دا سن کے ایدا دا جو ذکر آ، جو قصے آ، جو کہانیاں ہیں، ایدے وچ نصیحتاں آ، عبرتاں آ، ہدایتاں آ، رستہ آ، صراط مستقیم کی طرف اللہ تعالیٰ انہوں دکھاندا آ. تے آپ کوشش کریں زیادہ تر تہجد کی نماز پڑھنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 رکعت نماز نفل تہجد کے ٹائم، تہجد سے لے کر فجر تک 2 رکعت نماز نفل پنجتن پاک کے نام کے پڑھ کے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور سیدہ فاطمہ سیدہ نساء العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امام علی صلی اللہ علیہ وسلم کے، امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین شہید کربلا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے 2 نفل پڑھ کے پھر آپ ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک تسبیح یعنی کہ 100 جو ہوتی ہے 101 دانہ 99، یہ پڑھ کے پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، قاف ہا یا عین صاد طا ہا طا سین میم، طا سین یا سین صاد ہا میم عین سین قاف قاف نون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، قاف ہا یا عین صاد طا سین میم، طا سین یا سین صاد ہا میم عین سین قاف قاف نون. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے تقریباً 21 بار پڑھنا ہے. پھر آپ نے درود پڑھنا ہے، ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے 99 دفعہ، 99 دفعہ یا 101 بار یہ پڑھنا ہے. آپ اپنی روٹین بنا لیں انشاءاللہ. احد جل جلالہ والاکرام، اللہ جل جلالہ والاکرام، باللہ جل جلالہ والاکرام یا الرحمن جل جلالہ والاکرام سے آپ کا ایک تعلق اور آپ کا اس سے ایک ناتا رشتہ بن جائے گا. جو آپ اس سے بالغیب پر ایمان رکھتے ہیں آپ کا پہچان ہو جائے گی. آپ کے لیے اور میرے لیے بہتر ہے اگر آپ یہ عمل کریں گے تو میرے مرنے کے بعد مجھے قبر میں بھی ثواب ملے گا. آپ جس لوگوں کو سنیں اور پڑھیں گے آپ کا دنیا میں جو کام نیک کام اچھے ہوگا وہ بھی ہو جائے گا، قبر میں بھی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر برزخ میں بھی اور حشر کے میدان میں بھی. انشاءاللہ نہ آپ کا خوف ہوئے گا، نہ آپ غمناک ہوئیں گے. انشاءاللہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا الرحمن جل جلالہ والاکرام سانو ثابت قدم رکھی مینوں اور جڑا میرے سننے والے نوں. یا الرحمن جل جلالہ والاکرام اسی بغیر میں کسی لالچ تو ذکر و فکر کرنے کی کوشش کردا ہے رب العالمین. تو میرا ذکر اور فکر جو بھی ہے قبول و منظور عطا فرمائی. اور جڑا یہ سنے اللہ تعالیٰ کی طرف اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی طرف اور قرآن کی طرف رب العالمین. اور جو کرے اور مجھے اور میرے والدین اور میرے بیوی بچے اور میری خاص یار دوستان جو مومن ہے قیامت سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مرد ہیں، مومن عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اللہ تعالیٰ سانو بخش دے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے شفاعت ہمارے نصیب عطا فرما دے. الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اور ان کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائیں اور ہفت پارچائے علم شرعی سے مزین کیا، تو اس نے ان کو اتار دیا،
پھر شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں سے اس کے درجے کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا، تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تو زبان نکالے رہے اور یوں ہی چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو ان سے یہ قصہ بیان کر دو تاکہ وہ فکر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، اب میری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ برزخ میں یا حشر کے میدان میں ہوئے گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی احمد و آل احمد، یا الرحمن جل جلال والے اکرام مدد، مینو بخش دے، میں تے رحم کر، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا الرحمن جل جلال والاکرام مدد۔